میں استغفار کا کیوں کہتا ہوں؟ تو میری زیادہ تر ویڈیو جو ہے وہ استغفار سے ریلیٹڈ کیوں ہوتی ہے کہ میں استغفار پڑھنے کا ہر بندے کو کیوں کہتا رہتا ہوں۔ وہ اگر کوئی مجھ سے وظیفہ بھی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ استغفار پڑھو، استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں استغفار پڑھنا ہے خالی، یعنی کہ استغفار کہنا ہے۔ استغفار نہیں بھائی، استغفر اللہ کم سے کم پڑھنا ہے آپ نے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اب لوگوں کو کافی بار بتا چکا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یار یہ صرف استغفار ہی آپ بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں پرابلم ہے اور فلاں یہ مسئلہ ہے، تو مجھے کوئی ایک بتا دیجیے، کوئی ایسی چیز بتا دیجیے کہ میرا غم، یہ پریشانی، یہ ٹینشن دور ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں استغفار پڑھو۔ پھر ایک اور کوئی اور بندہ آتا ہے، وہ کہتے تب بھی امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ استغفار پڑھو۔ تیسرا، چوتھا، اس طرح سے جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ استغفار، ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر بندے کو استغفار کہا، استغفار پڑھنے کی آپ تاکید کر رہے ہیں، استغفار پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، تو ایسا کیا ہے استغفار میں؟ جواب دیا امام غزالی نے، تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی قرآن پاک میں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگ استغفار پڑھو، اللہ پاک تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، اللہ پاک بارشیں برسائے گا، اللہ پاک تمہیں اناج دے گا، رزق دے گا، نعمتوں سے نوازے گا، اور تم لوگ استغفار پڑھو گے، استغفار کی کثرت کرو گے، اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے، اور پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں استغفار کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ غموں سے یعنی غموں سے گزرے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر نبی کو، کوئی نبی ایسا نہیں جو غم سے نہ نکلا ہو، یعنی کہ غموں سے نہ گزرا ہو۔ تو غم ہر کسی کو آتا، آپ دنیا میں آ گئے ہیں، آپ کو غم لازمی ملے گا، آپ کو ٹینشن ضرور ہوگی، آپ کو پریشانیاں بہت ساری سامنا کرنا ہے۔ استغفار میں دیکھیں اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لائف چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کی لائف اتنی تیزی سے چینج ہوتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بہت چینجنگ آتی ہے اس میں۔ آپ روتے ہیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتے ہیں، یار آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی مجھے نوازے گا، میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گی، نہیں اٹھوں گے، ہم لوگ نہیں اٹھیں گے، آپ نوازیں، ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ گناہوں سے بچیں گے، آپ ہمیں نوازیے، آپ ہمیں عطا فرمائیے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، ہم ہر نماز میں یہ دعا، یعنی کہ سورہ فاتحہ جو ہے بیسیکلی ایک دعا ہے، تو ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو آپ اس بات سے آئیڈیا لگا لیجئے کہ استغفار کی کیا پاور ہے۔ استغفار دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء اکرام کی بات کی کہ میں نے جتنے نبی آئے وہ بھی غموں سے گزرے۔ آپ کو اگر کوئی غم، پریشانی، تکلیف، اولاد کی پرابلم، اولاد نہیں ہو رہی، آپ کے رزق میں پرابلم، آپ کے مال میں پرابلم، آپ کے گھر میں ٹینشن، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، آپ کے رشتہ دار آپ کا حق کھا گئے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، دیکھیں میں آپ لوگوں کو اچھا ہی مشورہ دیتا ہوں، استغفار کی کثرت کیجئے، لیکن کامل یقین کے ساتھ۔ جب آپ استغفار کریں گے تو آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی جب معافی مانگیں گے، ہم جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ پاک خوش ہوتا ہے ہم سے۔ اب لوگ مجھے کچھ کمنٹس ایسے، جن کا دیکھو میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن اللہ پاک سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں کی کمنٹس عجیب عجیب ہوتے ہیں، آپ میرے کمنٹ سیکشن میں جا کر چیک کیجئے، میری ویڈیوز میں آپ خود حیرت کریں گے کہ یار ہم اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اگر ایسا ہے تو ہمیشہ کے لیے کیوں مال و دولت نہیں مل جاتا؟ بھائی آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر کا وہ، یعنی کہ سب کو ایک جیسا مال و دولت نہیں دیا، ہر کسی کو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا، کسے کم دینا، کسے زیادہ دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ دیکھیں یہ قدرت کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ نے اگر رزق میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی آئے، اور یہ آئے اور اس میں برکت بھی ساتھ آئے، خالی فراوانی، خالی رزق بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے رزق میں برکت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک رزق کھول دیتا ہے، اس میں بے پناہ اضافہ فرماتا ہے۔
دیکھیں نصیب کی بات ہے، اگر آپ کا نصیب جیسا ہے ویسا آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ پاک نصیب اچھا کر دے، آپ کی قسمت چمکا دے تو لازمی ملے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو یقین کے ساتھ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، جو بھی آپ کو استغفار آتا ہے وہ پڑھنا ہے آپ نے۔ دیکھیں آپ دنیا میں آ گئے ٹینشنز تو لازمی ملے گی، کسی کے میرے کمنٹس آتے کسی کے ہسبینڈ چلے گئے ہیں، یعنی کہ چھوڑ کر چلے گئے، کوئی ڈیورس والی ہے، کسی کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، کسی کے، آپ میرے کمنٹس تو نیچے پڑھیں جو میں، آپ جانتے اچھے سے، میں ایک کمنٹ میں میرا ایک میسج یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی عبداللہ بن حمید، ویڈیو کے اینڈ میں بھی یہ کہتا ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کمنٹس میں جو جواب دیتا ہوں، جو رپلائی دیتا ہوں، اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں سے بالکل ایک فیملی لنک والا حساب کتاب ہے ہمارا، تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کے ہر میسج کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ جب ایسے فضولیات کہ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں استغفار پڑھنے سے یہ ہوتا اور یہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا، تو آپ یہ بتائیے کہ میں کس طرح سے جواب دوں گا؟ فضول بات، اتنی فضول بات کہ یار اگر ایسا ہے تو میں تو سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اور میرا ایک دوست ہے وہ تو نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، اور ایک کمنٹ آیا ہوا میرے پاس کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ساری زندگی سر رگڑتے رہتا ہے، ایسا کچھ میسج آیا ہوا تھا، انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی آپ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا آپ کا کام ہے، نمازنا اس کا کام ہے، وہ آپ اللہ پاک کی، دیکھیں اللہ پاک کا کام اللہ پاک ہی بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک دیکھیں اگر ہمیں اس وقت نہیں مل رہا تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تبھی نہیں مل رہا۔ اور استغفار کرنے سے سب سے بڑی بات، جب اب ہم مریں گے اللہ پاک کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے تو بالکل کلین ہو کر جائیں گے، یہ تو حدیث میں بھی ہے، آپ بالکل کلین ہو کر جائیں گے، آپ یعنی گناہوں سے پاک ہوں گے۔ تو آپ اس بات کو آپ سمجھیں کہ استغفار کیوں ضروری ہے، کس طرح سے ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہمارے یعنی کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک نعمتوں سے نوازتا ہے، رزق کھول دیتا ہے، بے پناہ اضافہ فرماتا ہے ہمارے رزق میں۔ رشتوں کا مسئلہ ہے، کسی بھی چیز کا مسئلہ ہے، میں نے سارے مسئلے آپ کو بتائے، جو اور بھی کوئی بھی مسئلہ ہے آپ استغفار پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں استغفار کے بعد آپ صلاۃ و حاجت کے نوافل پڑھ لیا کریں جب موقع ملا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو آپ کا مقصد ہے، اب آ جاتی ہے مقصد کی بات، اس مقصد کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پھر دیکھیں آپ کیسا کام بنتا ہے۔ ایک دن نہیں کرنا، یہ صرف آپ نے یہ لگاتار کرنا ہے۔ آپ جب لگاتار کریں گے تو اس میں آپ کو اس میں کوئی گیپ نہ آئے، آپ صلاۃ و حاجت بھی پڑھیں، استغفار بھی کثرت سے کریں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مجھ سے آپ سے ایسے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کی ذات بخوبی واقف ہے، ہمارے دلوں کا حال اللہ پاک جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں، ہم گناہ کب کر لیتے ہیں۔ نیکی تو اللہ معاف فرمائے کہ ہم سے کوئی چھوٹی موٹی نیکی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر ہم گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا گناہوں کا پلہ جو ہے نا وہ بھاری ہے۔ تو ہم جب استغفار پڑھیں گے تو ہماری نیکیاں بڑھیں گی، گناہوں کا پلہ جو ہوگا وہ ہلکا ہوتا جائے گا، تو پھر اللہ پاک خوش ہوگا، اللہ پاک نوازے گا۔ تو بھائی ایسے یہ ویڈیو اس لیے بنائیے کہ یار ایسے کوئی کمنٹس نہ کرے کہ یار کسی کی دل آزاری ہو، کوئی ایسی بات کر رہا ہے، دوسرے جو پڑھنے والے استغفار پڑھ رہے ہیں اگر وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے گا ان کے کام آسان ہو رہے ہیں، تو آپ ان کا دل خراب نہ کیجئے کہ میں سالوں سے پڑھ رہا ہوں لیکن یہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ نہیں پڑھا، 100% بتا رہا ہوں، میری لائف چینج ہوئی ہے نا، میں جانتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں استغفار پڑھیں۔ اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم لوگ جو جتنے بھی ہم سب ساتھ ملے ہوئے سب بھائی بہن ہیں اور ایک فیملی ممبر کی طرح ہیں، تو تھوڑا سا خیال رکھیں ان چیزوں کا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔